بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف کہانیوں باتوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غلطی ہمارے سمجھنے میں ہوتی ہے، اور اگر ہمیں غلطی کا علم ہو جائے تو اس کا توڑ کرنا پڑتا ہے۔ غلطی ہمارے سمجھنے میں ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ انہوں نے ایک مثال یہاں پر بیان کی کہ عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم یہاں کا پانی لے کر جاؤ اور بادشاہ کو تحفے میں دو، کیونکہ جو ریگستانی علاقہ ہو وہاں تو پانی ہوتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پانی بڑا نایاب ہے جو میرے پاس ہے۔ بادشاہ کو کیا علم کہ پانی جو ہمارے پاس ہے کتنا قیمتی ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دجلہ دریا بھی درمیان میں پڑتا ہے اور اس کا پانی کتنا میٹھا ہے، یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن اس نے عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم یہ تحفہ لے کر جا بادشاہ کے سامنے۔ اس میں ایک بات تو واضح ہے، آپ جیسے مرضی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں، جب اللہ کریم کے سامنے جانا ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا چھوٹا بڑا وہی آپ نے پیش کرنا ہے، یا اللہ میں یہ لے کر آئیں۔ آپ کا جو کچھ بھی ہوگا وہ زیرو ہوگا اللہ کے سامنے۔ اب اس نے کس کو قبول کرنا ہے یہ اس کی مرضی پر۔ جو بڑے دل والا ہوتا ہے نا وہ بڑی سوچ کا مالک ہوتا ہے، چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی جو بڑے دل والا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کا بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال رکھتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ چھوٹی سی نیکی کی تھی، اس نے یہ چھوٹا سا خیال میرا رکھا تھا، میں نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورت بولی سچائی یہ ہے کہ اس مٹکے میں ہمارا بارش کا پانی ہے جو تیرا سرمایہ ہے، اسے بادشاہ کے لیے تحفہ قرار دے، کہنا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے آگے بھی ایک مثال سمجھائی تھی، کہانی کی صورت میں قصہ سنایا تھا۔ ایک عورت بھیک مانگا کرتی تھی اور جب مر گئی اللہ کے حضور گئی تو اللہ کریم نے پوچھا تو ہمارے لیے کیا لائی ہے؟ اس عورت نے کہا یا اللہ دنیا میں تیرے نام لے کر مانگا کرتی تھی، آج تجھ سے مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ ایک دماغ ہے۔ آپ جو بھی یہاں پر موجود ہیں دنیا میں، اللہ کریم نے سب کو ہی پوچھنا ہے کہ لے کر کے آئے، سب کوئی۔ سب سے پہلے تو قبر میں پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سارے دین میں رب موجود ہیں لیکن پھر بھی اس نے پوچھنا ہے من ربو کا، تیرا دین کون سا ہے، میرے بارے میں تو کیا کہتی تھی؟ اب جس کا یقین تو اللہ پر متوکل زندگی والا ہوگا وہ تو جواب دے گا کہ یا اللہ میرا رب تو ہے، اور جس کے پاس وہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں یہی آتا ہے، احادیث میں یہی آتا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جسے اللہ کریم ثابت قدم رکھے گا وہی قبر میں جواب دے پائے گا۔ بس اس پر میں ایک اور سوچ پیدا کیا کرتا ہوں، جسے دنیا میں اللہ کریم ثابت قدم رکھے گا اسے قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا، جسے دنیا میں بخش دے گا اسے قبر میں بھی بخش دے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ہم بخشے بخشائے مرے نہ ہوں اور قبر میں جاتے ہی بخشے جائیں؟ مشکل لگتا ہے نا۔ جیسے میں کئی دفعہ مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں، اگر کوئی گنہگار ہے آپ کا بھائی باپ بیٹا، آپ اس کے لیے دعا مانگیں اور یہ دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو کتنی دیر بعد ہوتی؟ یہ میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے سمجھ کے لیے۔ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم جو حل نہ ہو سکتی ہو، جو اللہ حل کر سکتا ہے، آپ نہیں حل کر سکتے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں حل کر سکتے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں اور دیکھیں وہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مسئلہ۔ اس لیے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں
کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں ہمارے جو ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہوتے اس کے لیے ہم دعا کرتے قبول ہی نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ مر جائیں اور آپ پیچھے سے ختم درود دلواتے رہیں تو بخش دیے جائیں؟ دنیا میں آپ ان کے لیے اتنی دعائیں کی، ان کے ٹھیک ہونے کی، وہ نہیں ہوئی، لیکن قبر میں رکھتے ہی آپ نے ختم درود دلوایا تو کیا وہ ہو گیا؟ اس لیے جسے بخشوانا ہے، جس کے لیے دعا کرنی ہے، دنیا میں کریں اور دیکھیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے پیچھے دعا کرنے والے بڑے نے، ارے بابا دنیا میں آج اگر تو بخشایا جائے گا تو پھر آگے بھی کام سیدھا ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو کل بھی مشکل ہو جائے گا. باقی سارے کام اللہ کریم کے. یہاں پر اس عورت نے کہا کہ اس مٹکے میں ہمارے بارش کا پانی جو تیرا سرمایہ ہے اسے بادشاہ کے لیے تحفہ قرار دے. کہنا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ اس کا خزانہ جواہر سے بھرا ہے لیکن اس کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا. عقل ہمیشہ انسان کو اپنی بڑی نظر آتی ہے، ہمیشہ. پیسہ دوسروں کا، عقل اپنی بڑی نظر آتی ہے ہمیشہ. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، پکی بات. کوئی بھی اس بچے کو کہیں ابراہیم کیسے ہو، ٹھیک ہو، یہ بھی کہے گا میں عقل مند ہوں. یہ اپنے آپ کو کبھی نہیں کہے گا. جو مرضی کھیل کھیلے گا یہ کہے گا میں عقل مند ہوں، یہ کہے گا میں عقل مند ہوں. حالانکہ ہمیں ان میں حامیاں نظر آتی ہوں گی مگر یہ کہیں گا میں عقل مند ہے. کوئی بچہ بھی یہ نہیں کہے گا میں بیوقوف ہوں، وہ کہے گا میرا پیو بیوقوف ہے، میں بیوقوف نہیں. میرے پیو کو سمجھ نہیں آتی جو میں کر رہا ہوں نا، میرے باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا باپ غلط ہے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جا کے چلتا ہوں. آگے انہوں نے مثال سمجھا دی، مٹکے کی مثال دے دی کہ جو ہمارا بدن ہے نا یہ بھی ایک مٹکے سے بھرا ہے. سمجھے یہ مٹکا ہے، اس میں جو آپ نے ڈالنا ہے نا وہ دیکھیں کیا کیا ڈال رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں. اور اسی مٹکے میں جو چیز آپ ڈالیں گے، اگر حرام چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا اور حلال چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا. مرد نے کہا اس کوزے کو نمدے میں سی دے تاکہ بادشاہ اس تحفے سے اپنا روزہ کھولے. یہ تحفہ بے بہا ہے. جیسے ہم وہ لے کے آتے ہیں نا زمزم، تو کئی گھروں میں زمزم پڑا ہوتا ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اسے نا آب زمزم پلا دو، حالانکہ اس میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے اس پر غور و فکر کرنا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کئی دن صرف آب زمزم پر ہی گزارا کرتے رہے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، یہ پیٹ بھی بھرتا ہے، یعنی بھوک کا بھی خاتمہ کرتا ہے. کیا؟ آب زمزم. آپ کبھی بھی مکہ مدینہ جائیں، آپ نے کھانا نہیں کھانا، اسی حدیث پاک کے مطابق آپ نے صرف آب زمزم پینا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ کیا واقعی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ ہار جائیں گے، ایک دن بھی نکال نہیں پائیں گے، کھانا ضرور کھائیں گے. حدیث موجود ہے، حدیث غلط نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کر نہیں پائیں گے کیونکہ ہمیں روٹی کی بھوک لگے گی. تو اس نے کہا کہ بادشاہ اس تحفے سے اپنا روزہ کھولے. یہ تحفہ بے بہا ہے، یہ پانی لے کر جلتے ہیں، تحفہ بے بہا ہے. یہ شہری لوگ نمکین پانی پینے کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہیں. اے وہ کہ تیری جگہ کھاری پانی کا چشمہ ہے اور فرات دریا کے پانی کو صفائی کو کیا جانے، ان کو کیا پتہ کہ آخر اس میں کیا ہے. دنیا کے جتنے مرضی پانی ہوں، لیکن جب ہم حوض کوثر سے پانی پئیں گے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں. یہ پانی کوئی بھی پی لے پھر بھی پیاس لگتی ہے، لیکن حوض کوثر سے جب حضور کے ہاتھوں سے ہمیں پانی کا جام ملے گا اور وہاں پر اتنے کوزے ہوں گے، اتنے برتن ہوں گے جتنے ستارے نظر آتے ہیں. ستاروں کی طرح نا وہاں پہ پیالے ہوں گے نا جو حوض کوثر کا ہوگا نا، اتنے ہوں گے، اتنے زیادہ، کیونکہ پلانے بھی تو ہے نا سرکار، اس لیے اتنے ہوں گے کہ بیان سے باہر ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے ستارے. ٹھیک ہے جی. مرد نے ٹھلیاں اٹھائی اور سفر پر روانہ ہو گیا. وہ راستہ چلتا جاتا تھا لیکن زمانے کی آفتوں سے ٹھلیا کو پہنچنے والے نقصانات کے خطرے سے بہت فکر مند تھا کہ یار کدھر میرا اے جو ہے نا کڑا ڈگی نہ پوے.
ٹوٹی نہ جائے۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے، آپ کبھی موٹر سائیکل سے گریں، آپ کے ہاتھ کی ہڈی فریکچر ہو جائے، سب سے پہلے آپ موٹر سائیکل کو دیکھیں، کیوں؟ آپ کے نزدیک قیمتی کیا شے ہوگی؟ موٹر سائیکل، اپنی جان بھی نہیں۔ جس کی قدر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی قدر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو ایمان دے کر نہیں کرنا چاہتے، دنیا دے کر کرنا چاہتے۔ اللہ کرے ہماری نسلوں کو ایمان ملے، کیونکہ جو کمی ایمان سے پوری ہوتی ہے وہ دنیا سے پوری نہیں ہو سکتی، یہ پکی بات۔ لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے اپنی نسلوں کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے باجوں کے۔ نہیں بیٹے دے سکتے نا، کیونکہ آپ محسوس کریں گے، ہم بچوں کو 14 اگست کے کپڑے بھی پہنا دیں گے، پاکستانی آزادی کے ہیٹ بھی پہنا دیں گے، باجا بھی لے کر دے دیں گے، مجبوری ہے نا، جو سارے کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ باہر نکلے گا تو کیا سوچے گا، ہمارے ابو نے یہ لے کر نہیں دیا۔ تو میں نے وہ پہلے بھی سنایا کہ میرا بیٹا عمر تھا تو نکلا باہر تو 12 ربیع الاول کی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا تو نہیں لائیں لائٹاں؟ کہتا ابو اگر تہاڈے نال رہ کے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر کدوں آنی سمجھ؟ جس کا اسے سمجھ آ گئی اس کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی سنت پر چلنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی میں پھنسے رہیں گے۔ ہمارا اپنا کہتے ہیں یا بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اسے لے کر دے دیں۔ ہم اتنے مجبور ہیں کہ لے کر دینا پڑتا ہے، اتنے مجبور ہیں کہ بچہ ہمارا بغیر موبائل کے دودھ نہیں پیتا، اتنے مجبور ہے، پھنس چکے۔ لیکن جو ایمان دینے کی بات ہوگی نا وہ اپنی جگہ پر۔ تو یہاں پر وہ چلتا رہا کہ یہ ٹھلیا، یہ جو گڑھا ہے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اور عورت نماز میں کہہ رہی تھی اے خدا اس کو سلامت رکھ، ہمارے پانی کو کمینوں سے محفوظ رکھنا، اے نہ ہوئے کہ ساڈا پانی غائب کر دیں، یا اللہ مہربانی فرمائی، اس موتی کو محفوظ رکھ کے اس موتی کے ہزاروں دشمن۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی جو پانی لے کے جا رہے ہیں بادشاہ واسطے وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ لاکھوں دشمن ہو جائیں۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے، جس کا شیطان دشمن۔ ایمان رب پر آ جائے تو سکون اس لیے آ جاتا ہے کہ دنیا رہے یا نہ رہے، ایمان آپ کو استحکام ضرور دے گا، طاقت ضرور دے گا، آپ کی توجہ رب کی طرف رکھے گا۔ اور یہ بات باتوں سے نصیب نہیں ہوگی بیٹے، یہ کیفیت ہوگی، حال ہوگا آپ کا کہ آپ کی کوئی چیز چھوٹ جائے، آپ کہیں کوئی بات نہیں یا اللہ، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں مرد دارالخلافہ میں پہنچا تو اناموں سے بڑا ایک دریا دیکھا، ہر جانب ضرورت میں اس در سے عطا اور حلت پا رہے تھے۔ کافر مومن اچھے برے انسان سے لے کر چونٹی تک اہل ظاہر جواہر میں لدے ہوئے تھے، اور اہل باطن نے حقیقت کا سمندر پایا تھا۔ ہر طرف سے آواز آتی تھی کہ اے سائل آ جا، کیونکہ صحابت کو سائل کی ضرورت ہے، صحیح سائلوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی کہ جدو وہ پہنچا تو ساری حلقت جو تھی نا، بادشاہ ان کو سب کو نواز رہا تھا، اور یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ صحابت کو سائل کی ضرورت ہے۔ فقیر ہوگا تو ہم صحیح بنیں گے نا، اگر ایسا کوئی ہاتھ ہی نہ کرنے والا ہو تو ہمیں کون صحیح کہے گا؟ اس لیے فقیر کسی کو صحیح بناتا ہے، صحیح فقیر کو صحیح نہیں بنا سکتا، صحیح فقیر کو صحیح نہیں بنا سکتا۔ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے، ہم کبھی کسی کو زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو اتنی دیتے ہیں بس وہ آٹا پانی لے سکے، ہم کبھی زکوٰۃ دے کر کسی کو کاروبار کروا کے اپنے برابر کھڑا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے برابر آ جائے، ہمیں یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے وہ برابر آ جائے گا، برابر پر تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ دیں گے جس سے اگلا صرف روٹی پانی تو تیل شیل لے لے بس، گھر کا کرایہ دے دے، لیکن ویسے کھڑا کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے جس طرح فقیر صحیح کا عاشق ہوتا ہے، صحیح بھی فقیر کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر فقیر کا صبر بڑا ہوا ہو تو کریم اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور صحیح کو صبر ہو تو فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے۔ کہتے کہ ایک بادشاہ تھا تو اسے معلوم تھا کہ فلاں بزرگ کی دعا بڑی قبول ہوتی، تو بیٹھے رہا، کچھ نہیں آ جائے گا، کرنے دو اس کو، اتنی فکر نہ کر۔ تو
کیا مثال دے رہا تھا میں؟ ایک بادشاہ تھا، اس کو معلوم تھا کہ فلاں بزرگ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کہندے یا من بلاواں کس طرح، میں بادشاہ ہاں، میرا محل جڑا وہ ہور طرح دا ہے، اس کی بات اور طرح کی ہے، کس طرح بلاؤں؟ اتنے میں سے اس کی آواز آئی، وہ محل کے پاس سے گزرا، بادشاہ نے کہا یہیں سے سیڑھی لگاؤ، اسے اوپر بلا دو۔ دروازے کی طرف سے بلائیں کہ ذرا شرم آتی ہے۔ فقیر کو بلایا، اس فقیر سے پوچھنے کا تمہیں اللہ کیسے ملا؟ کہتے ہیں بابا جی مینوں کوئی نہیں ملیا، اصل گل ایسا ہی ہوتی ہے جیسے آپ نے مجھ سے ملنا چاہا، آپ کا ارادہ ہوا، آپ نے ہی سیڑھی لگوائی، خود ہی آواز لگوائی اور مجھے اوپر بلا لی۔ بس یہی سے سمجھ لیں، کوئی بندہ کہے نہ میں اللہ کو پا سکتا ہوں، سب جھوٹ ہے۔ اللہ بندے کو ڈھونڈتا ہے، بندہ اللہ کو نہیں ڈھونڈتا۔ اللہ بندے کو ڈھونڈتا ہے، میرا بندہ کون ہے؟ بندہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ پا سکتا۔ آپ کہیں کہ ہم ڈھونڈ پائیں گے، نہیں، آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا، مزدوری کرنا، اس کا کام ہے کہ کیا کچھ دے سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ مزدوری کرنا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے مثال سمجھائی کہ فقیر صبر والا ہو تو صحیح پاس آ جاتا ہے، اور صحیح اگر ٹھیک ہو فقیر اس کے پاس جائے گا۔ کہا جاتا ہے ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتانا، بلکہ صرف اس کو بتانا ہے جو اچھا ہو اور اس آپ کا حل نکال سکتا ہو۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ بندہ میرا حل ہی نہیں نکال سکتا، میں ایسے کہہ رہا ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے کو ہے ہی نہیں، حل ہی نکال، کب تو کہندے پہ اس کو نہیں کہنا۔ جو آپ کا حل نہیں نکال سکتا اس کو نہیں کہنا۔ کہنا کس کو ہے؟ جو حل نکال سکتا ہو اس کو کہنا۔ ہر ایک سے اپنا دکھ نہیں رونا کہ یار شاید، نہیں، اس کو رونا ہے جو سمجھ سکتا ہو اور آپ کا حل نکال سکتا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر کہا جاتا ہے کہ پہلے رب کو بولے یا اللہ مہربانی فرما میرا کام کر دے، اس کے بعد لوگوں کے پاس جائیں۔ جو پہلے اللہ کے پاس نہیں جاتا تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں والے، پہلے میں نے نہ تو گل کر، اس کے بعد اگلی بات کرنا، پہلے رب پھر سبب، جیسے پہلے رب سے بات کرے۔ میں کہیں پر بھی نکلتا ہوں، کہیں پر بھی نکلتا ہوں، سب سے پہلے اللہ دے اگے عرض کرنا، یا اللہ مہربانی فرمائی، اے میرا کام میرے لیے آسان کر۔ آگے جتنی مرضی مشکل آئی، مجھے لائن میں لگنا پڑ جائے تو مجھے سمجھ ہوتی ہے اللہ دی مرضی۔ اللہ کریم کو پتہ ہے میں لائن چ رکھنا ہے کہ لائن تو باہر بھی کام کروا دینا، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن سب سے پہلے میں اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہوں، یا اللہ تیری مہربانی میرا کام کروا دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ کیونکہ میں دو چیزیں کہا کرتا ہوں، پہلی چیز، یا اللہ جڑی چیز ساری قسمت اتنا آسانی نہ دے دے، اور اگر نہیں تو سن صبر دے دے، ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بیٹے؟ اللہ کریم کو معلوم ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کس طرح دینی اور کب دینی، اور جب ہم اس کے اوپر یقین کریں گے تو مل بھی جائے گی۔ اب وہ کب دے، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور دینے پر آئے تو ایک لمحہ لگتا ہے کہ دے دے۔ اچھا جی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حسین لوگ صرف آئینے کو تلاش کرتے ہیں، حسین لوگ صرف آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ سی حسین ہے، حسینوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے، اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ فقیر کا وجود ہوگا تو احسان کی دولت سے آپ مالا مال ہوں گے، جبکہ فقیر صحاوت کا آئینہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے پاس سے گزرے، گھر ایک اندھی عورت کا تھا، لیکن دیکھا کہ اس کا گھر بڑا صاف ہے، مٹکا بھی پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن عورت اندھی ہے۔ اس سے پوچھا، اے مائی تیرا کام کون کر جاتا ہے؟ وہ مائی کہنے لگی، صبح سویرے ایک بندہ آتا ہے، وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ فجر پڑھ کر آئے تو بندہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، اتنی پہلے تہجد کے وقت آ گئے، اذانوں سے پہلے آ گئے۔ ایک سایہ آیا، جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے گھر کے صفائی کی تو چیخ مار کر کہنے لگے، ابو بکر میں زندگی میں تجھ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس نے بیٹے نیکی تلاش کرنی ہوتی ہے نا، اس نے خود ڈھونڈ لینی ہے نیکی ہے کہاں۔
بہت ڈھونڈتا ہے یار کام، یہ کام مجھے دے دو، کوئی بھی کام چھوٹا ہو۔ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر دیگ پکانی تھی، دوستوں نے خود ہی پکانی تھی، کوئی لکڑیاں لے کر آ گیا، کوئی کچھ آ گیا، کسی نے گڈھا کھوڑ کے نا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر دیگ رکھنے کے، دیگ کا وزن اتنا ہے، چڑھائی اتنی ہے، تو چھوٹا سا سوراخ کر لیا، اندر لکڑیاں ڈال دی، اب سارے کام کر رہے ہیں، مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، مجھے دیگ پکانی بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے پیر مرشد روز ٹماٹر کاٹ رہے تھے، میں کہ اے کام تو میں کر رہا ہوں، میں کہ صحیح اے من دے دے کام تے کرے نا، فارغ کیوں بیٹھے، سارے لگے ہوئے ہیں تو کچھ مجھے بھی دے دیں صحیح۔ انہوں نے مجھے پکڑا دیا، میں نے کاٹنا شروع کرا۔ میں اس وقت بھی فارغ نہیں رہتا تھا، اگر ان کے پاس چلا گیا دیکھا کہ مسجد صاف نہیں ہے، صفائی کرنے والی صفائی کر دو، خود کام ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہم نے کام ڈھونڈنا کیسے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فقیر سخاوت کا آئینہ ہے، خبردار اس پر پھونک نہ مار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ والضحیٰ میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کو نہ جھڑکیں۔ فقیر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے آئینے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں مجسم سخاوت ہوتے ہیں، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کریم سے وابستہ ہو جائیں، میری شدید ترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر نعمت دے، دنیا کی ہر نعمت دے اور آخرت کی بھی ہر نعمت دے۔ آپ ان لوگوں میں شمار ہوں جنہیں کسی سے دعا بھی کروانی نہ پڑے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا دے، بلی دے، اور آپ کو کسی سے دعا کروانے کی بھی حاجت نہ رہے۔ جیسے ہی پرابلم آئے، مسئلہ آئے، آپ کا مسئلہ اللہ کریم حل کر۔ دعا سمجھیے نا، دعا کیا ہے کہ آپ کو کسی سے بھی دعا کروانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے دیکھا میں بہت کم کسی کو دعا کے لیے کہتا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد کو بھی دعا کے لیے نہیں کہتا، اس کے لیے اس لیے بات کرتا ہوں، میرا دل اور دماغ یہ کہتا تھا میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور وہ جتنا میرا خیر خواہ ہے نا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرا اب بھی اللہ پر اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا اللہ کریم میرا خیر خواہ ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جتنا وہ مجھے سمجھتا ہے کوئی اور دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا گواہ ہے، میرا ساتھی ہے، ہمیشہ میرے کام بناتا ہے، کبھی بھی اس نے کسی حاجت کو رہنے نہیں دیا، ہمیشہ ہی ختم کروا دیا۔ اس لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، مجھے مسائل کم آتے ہیں، مجھے پریشانیاں کم آتی ہیں، اگر آ بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں صبر شکر ہے، بس بات ختم، آئے یا چلے جائیں گے، یہ کون سی بات ہے کہ رہ جائیں گے، یہ کبھی نہیں رہتے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے آگے مثال سمجھائی، وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے اس کا کام ہمیشہ خدا کی جانب سے درست ہوتا ہے۔ وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے اس کا کام ہمیشہ خدا کی جانب سے درست ہوتا ہے، لیکن وہ فقیر جو غیر کا پیاسا ہو وہ ذلیل اور بلائی سے خالی ہوتا ہے۔ وہ صرف فقر کی تصویر ہے، جاندار نہیں ہے۔ کتے کی تصویر کو ہڈی نہ ڈال، اس نے کھانا نہیں ہے۔ وہ لقمے کے لیے فقیری کرتا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ جسے سے اچھا لگ رہا تھا تو بیٹھا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہ بندہ لگتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے دنیا نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹے بیٹھ جا ایک جگہ پر، اسے بٹھا، جانے دے، بیٹھ جا۔ تو تھوڑی دیر گزری، حضرت صاحب کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنا گھر کے مسائل بڑے ہیں، غریبی بڑی ہے، آپ کو وظیفہ بتا دیں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس نے دنیا کو نہیں چھوڑا، ابھی اس کے مسائل یہیں پر ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ والوں کے پاس مسائل کے لیے جانا چاہیے، مگر اللہ کے لیے سب سے زیادہ جانا چاہیے۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ، جو میں ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ جو فقیر آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے۔ اگر اللہ کریم نہیں دے سکتا تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ کریم نہیں دے سکتا تو کون دے سکتا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک کشش پیدا کرنی ہوتی ہے، ایک تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، اسے سمجھانا ہوتا ہے
کہ تیرا سب سے زیادہ حامی و ناصر خود اللہ کریم ہے۔ اس لیے انہوں نے بات کی کہ کتے کی تصویر کو ہڈی نہ ڈال، اور جو وہ لقمے کے لیے فقیری کرتا ہے نہ کہ اللہ کے لیے۔ روٹی کا فقیر مٹی کی مچھلی ہوتا ہے، مچھلی کی تصویر کو دریا سے کیا کام؟ ایسا فقیر عطیے کی خاطر اللہ کا عاشق بنتا ہے۔ اکثر اوقات مسجد کے مولوی حضرات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کو صرف پرابلم ہوتی ہے کہ تنخواہ مل رہی، اور جب بات کرنی ہوتی ہے تو عوام کیسی بیٹھی ہوئی ہے اس کے مطابق بات کریں تاکہ عوام راضی رہے۔ عوام کو کبھی معاشرے سے لڑنا نہیں سکھائیں گے، یہ نہیں سکھائیں گے کہ رسم و رواجی اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام پر چلنا، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان لوگوں نے اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں مسجد سے نکال دیا جاؤں، یہ میری شکایت کر دیں، اینے جی پھنسے ہیں بس، اللہ کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ اور اکثر و بیشتر جب یہاں سے چھٹی کر کے جائیں گے نا اپنے پنڈا سے، وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے، یہاں مجبوری سے، کیونکہ پڑھانی پڑتی تو پڑھتے ورنہ پڑھتے ہی نہیں۔ ایسا فقیر عطیے کی خاطر اللہ کا عاشق بنتا ہے، اس کے حسن و جمال کا عاشق نہیں ہے۔ یاد رکھو اسما اور صفات کا خیال ذات خداوندی کا خیال تو نہیں ہوتا، خیال محلوق ہے اور پیدا شدہ ہے۔ آج تک کسی نے نور کو نہیں دیکھا، کسی نے تجلی کو نہیں دیکھا، سنی سنائی باتیں، حالانکہ آپ 24 گھنٹے اللہ کریم کی نور اور تجلی کا مرکز ہے۔ آپ کے خیال بھی تجلی کہلاتے ہیں۔ آپ کی صفت جو بھی ہے، جو بندہ صحیح ہے، اس صفت پر اللہ کی صفت جب تک تجلی نہ ڈالے کام نہیں بنے گی۔ آپ صبر ہیں، اگر آپ صبر ہیں تو وہ صبور کی وجہ سے آپ کی ہر صفت کو اس کی صفت سے روشنی ملتی۔ اگر اس کی صفت آپ کی صفت پر روشنی نہ ڈالے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شرف فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت تجلی مدل والی جو ہوتی ہے نا، جس میں آتا ہے گمراہی، وہ پڑھتی ہے تو بڑے بڑے عالم گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس کی صفت سے ڈرنا چاہیے۔ ہم پر ہی پڑھتی ہے، بیٹے آپ کے اندر ہی سارے رنگ ہیں، باہر کچھ نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرو، کرامن کاتبین یہیں پر ہے، ایک شیطان اور فرشتہ یہیں پر چپٹا ہوا ہے، یہاں پر ہر جوڑ پر ایک فرشتے مقرر ہیں، تیرے اندر ہی حسد کینہ بغض ہے، تیرے اندر ہی صبر شکر توکل ہے۔ یہ باہر سارے رنگ بازیاں ہیں، جو ہے اندر سے سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھ، اور جب تو اللہ تعالیٰ کی صفت اور تجلیوں کا مرکز بنے گا کام تب بنتا ہے۔ تو اس لیے کہتے کہ خیال محلوق اور پیدا شدہ ہے۔ آپ کسی کو خیال کریں اللہ کیسا ہوگا، نہیں سمجھ آ سکتا، کیونکہ اس کی ذات کے بارے میں خیال کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کا جسم ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ خیال محلوق اور پیدا شدہ ہے۔ کیا تو نے لم یولد نہیں سنا؟ انہیں کسی نے جنیا ہی نہیں، نہ وہ کسی کو جنیا گیا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے پیدا وہی وجہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ اپنے وہم کی تصویر کا عاشق اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں سے کب ہو سکتا ہے؟ جب تک علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی منزل تک نہیں پہنچے گا تو وہم اور شک میں مبتلا ہے۔ بیٹے علم تو کاٹ ہے نا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یار یہ علم میں ہے، اور یہ ایک جو علم سے آگے بڑھ کر آپ دیکھ لیں، جب تک آپ وہم میں ہیں یا جھوٹ موٹ جو بھی بات بیان کر دی جائے، آپ کہیں یہ بات سچی لگتی ہے، علم کاٹ ہے، علم کے بغیر نہیں ہے۔ علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، علم کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں حضور کی بات آ جائے سب شک دور۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت کرنی۔ میں مثال دیتا ہوں ان لوگوں کو جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سکہ راوی لیتے تھے، جھوٹا راوی نہیں لیتے تھے۔ سکہ راوی لیتے تھے، جھوٹا نہیں لیتے تھے۔ جو وہم و گمان میں اس کو نہیں لیتے تھے، جس کا حافظہ درست ہو اس کو لیتے تھے۔ اور بخاری شریف کے راویوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ موجود، جس کا مطلب وہ فاسق نہیں تھے، وہ گنہگار نہیں تھے، ان کا حافظہ درست تھا۔ جب ان کو راوی لیا جو ان پر تان کرے تو کس پر ہوا؟ آپ کی ساری حدیثیں ملیاں میٹ ہو جائیں گے، پھر ایک ایک راوی کو کیا کریں گے؟ اس لیے راوی فاسق نہیں ہے۔ یہ میں نے بڑے امپورٹنٹ بات آپ کو بتائی، کیونکہ آپ ان کو باغی کہیں کچھ بھی کہیں، ہم نے یہ کہہ دیا ہوا ہے دین مکمل ہو گیا سرکار تک، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جنگیں ہو گئیں،
دین اسی وقت ہے جس کو سرکار نے فرما دیا کہ یا اللہ اس کو مہدی بنانا، اس کو حساب کتاب کا علم عطا فرمانا، اس کا نام معاویہ ہے۔ آگے جو کچھ ہوا اس کو نہیں ہم نے دیکھنا، دیکھنا کیا ہے؟ نبی کو۔ نبی نے جس کے بارے میں جو فرما دیا وہیں تک رہنا ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ 2 نمبر ہیں، وہ بول جو رہے ہیں 2 نمبر ہیں، جیسے میں نے سیٹرڈے کو ساری حدیثیں آپ کو سنائی تھی۔ تو اس خیال کا عاشق، جو وہم کا ہو عاشق، اگر سچا ہو تو کبھی مجاز اس کی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میں تفصیل میں جانے سے ڈرتا ہوں کیونکہ چھوٹی عقل کے لوگ ہیں، بڑی عقل کے لوگ نہیں بیٹے۔ تحیل میں سینکڑوں برے خیالات لائیں گے، کوتاہ عقل لوگوں کی بسیدہ عقلیں تحیل میں سینکڑوں برے خیال لائیں گے۔ یہاں پر آپ ایک لال رنگ کی ٹاکی کھڑی کر دیں یا کسی لڑکی کا لباس کھڑا کر دیں، کیا ہوگا؟ آنے جانے گزرنے والوں پر جب نظر پڑے گی تو ہم بس ایسے ہی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو نا اپنا زاویہ درست رکھ، نگاہ ادھر ادھر نہ ڈال، تیرے نگاہ سے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں کہ سچی بات سن سکے۔ ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ مچھلی کی تصویر کے لیے دریا اور خشکی ایک ہی ہے۔ اگر کاغذ پر کوئی غمگین تصویر بنائے تو اس کو خوشی اور غم سے کیا واسطہ؟ وہ صورت غمگین ضرور دکھائی دیتی ہے لیکن غم سے خالی ہے۔ دکھائی غمگین دیتی ہے لیکن غم سے خالی ہے۔ ہم لوگ تو فلمیں ڈرامے دیکھ کر رونے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ غمگین نہیں ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ کردار کتنا اچھا ہے، اور ہماری ماں غمگین ہو میں تکلیف نہیں، ہمارا باپ پریشان ہو میں تکلیف نہیں۔ کیوں؟ وہ نظر نہیں نہ آتا، وہ ڈرامہ نہیں کرتا۔ ہمیں ڈرامہ چاہیے، ہم اصل تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ اس وقت کس حال میں سے گزارا کر۔ جو بیچارہ جہاں پھنسا ہوتا ہے بیچارہ پھنسا ہوتا ہے۔ میری ایک بری عادت ہے، مجھے اگر کسی کا پتہ لگ جائے وہ پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ مجھے بتائے گا تو میں سوچوں گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے معلوم ہو پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی اگر کر سکتا ہوں تو ضرور کوشش کروں گا، اس کو کہنے کی حاجت نہ ہو۔ اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں، یہ بھی غور و فکر کر لیجیے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صفت بھی اللہ کی ہے، اللہ کریم بھی یہ چاہتا ہے، میں اپنے پر لے لیتا ہوں، یہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو دوسروں کا خیال اس طرح کرتا ہے میں نے بھی اس طرح کا اس کا خیال کرنا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جیسے میں نے ایک مثال سمجھائی تھی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے تو دنیا میں لوگوں کو بخش دیا کرے، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ اللہ اپنی صفت سے پیار کرتا ہے، جو دوسروں کو بخش دیا کرے گا اللہ کریم فرمائے گا کہ تو میرے لیے دوسروں کو بخش دیتا تھا، میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں کہ اللہ آپ کو دے، جو صفت آپ کے اندر ہوگی اللہ کریم اسی پر آپ کو انعام دے گا۔ جیسے وہ بات حدیث پاک مشہور ہے نا کہ قیامت والے دن ایک بندے کی ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی جو رہتی ہوگی کہ یار کدھر لب لے ایک نیکی، وہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، کسی سے نہیں ملے گی تو ایک بندے کے پاس دوست کے پاس جائے گا، کہے گا ایک نیکی چاہیے۔ وہ کیا کہے گا؟ کہیں گے میری ایک کوئی نیکی ہے، باقی سب برائیاں ہیں، یہ تو ایک نیکی لے لے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، تو ایک نیکی لے لے۔ وہ ایک نیکی لے کر بھاگا بھاگا آئے گا، یا اللہ نیکی مل گئی۔ پوچھا جائے گا کس نے دی؟ کہا فلاں نے دی۔ اس وقت محشر کے روز میں، حشر کے دہاڑے میں بھی جو ایک نیکی کرنے والا ہوگا اللہ کریم اس کو فرمائے گا جس نے نیکی کی ہے نا تیرے ساتھ، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ وہ ایسے وقت نیکی کرنا، اس وقت میں، جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں وہ بھائی نیکی نہیں کرنی چاہیے کسی نے، نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ آج کل بھی یہی کہتے ہیں نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ نیکی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ نیکی تو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نیکی کرنی چاہیے۔ اگر نیکی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے۔ اس لیے اس نے کہا وہ صورت غمگین ضرور دکھائی دیتی ہے لیکن غم سے خالی ہے۔ وہ خوشی یا غم جو دل میں چھپے ہوتے ہیں، تصویر والی خوشی یا غم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تصویر کی ہنستی ہوئی صورت سے تو یہ فائدہ ضرور حاصل کر سکتا ہے کہ اپنا باطن درست کر لے، اور غمگین تصویر کی صورت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ یاد آ جائے۔ کسی کو ضرور دیکھیں لیکن اپنے آپ کا شکرانہ بھی ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جوتی نہیں تھی اور مسجد میں شکوہ کر کے آئے یا اللہ پیر دیتے نہیں تو جتی بھی نہیں دیتی، اور جب سیڑھیوں میں دیکھا تو ایک بندے کے پاؤں کٹے ہوئے، واپس گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جتی نہیں ہے کہ پیر تے ہیں۔
اس لیے جب کسی کو دوسرے کو دیکھ لے تو شکر ادا کیا کر، میرے پاس تو بھی سب کچھ ہے، اتنی چھوٹی سی بات میں ناراض کیسے ہونا یار، ایویں شکوے، ٹھہر جا، صبر تو کر۔ وہ اللہ کریم ہمیں سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سباب کے بھی دیتا ہے۔ اگر میں یہ درس دے رہا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس سے آپ کی نورشمنٹ ہوگی روحانی طور پر، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ اس کے صدقے میں مجھے کچھ دے گا۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی لفظ بول رہا ہوں اور ملے کچھ نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا بیٹا۔ آپ سچ بولیں گے تو کیا ملے گا اور جھوٹ بولیں گے تو کیا ملے گا، دونوں صورتوں میں ملے گا ضرور، ایک جگہ پر لعنت اور ایک جگہ پر رحمت۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جسم کو جان کی اور جان کو جسم کی خبر نہیں، جسم کو جان کی اور جان کو جسم کی خبر نہیں، کیونکہ ان دونوں کا مطمع نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جسم کے کپڑے ظاہر کو اتار پھینک تاکہ تجھ پر راز خداوندی ظاہر ہو جائے۔ ایویں نہیں کپڑے اتارنے، گل انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر اور باطن کو ایک کر، جب تک تو ظاہر اور باطن کو ایک نہیں کرے گا نہیں۔ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، نماز کا حکم ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ظاہر کو درست کر لیتے ہیں، جہاں جہاں پر حکم ہے وہاں پر کر لیتے ہیں، تاکہ یہ جو دل ہے نا یہ سیدھا ہو جائے۔ جب تک یہ سیدھا نہیں ہوگا کام نہیں بنے، اور جب یہ سیدھا ہو جائے گا تن سیدھیاں گلاں دسے گا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہو تو، انہوں نے کہا دل سب سے بڑا مفتی ہے، پھر دل نہ مشورہ کر لیا کر، دل جس طرف چلا جائے اس طرف چلا جایا کر۔ وہ لوگ تھے جن کو قرآن کا بھی علم تھا اور حدیث کا بھی علم تھا، اس لیے سرکار میں دل سب سے بڑا مفتی، جہاں پر تجھے سمجھا دے گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ تو صحیح کر رہا ہے۔ تو وہ ابھی وہ کیا کہتے ہیں ابھی گھڑا لے کے نکلے ہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ گھڑے کو بھی گھما دیں گے، کبھی ادھر بھیج دیں گے ہمیں، کبھی ادھر بھیج دیں گے، کبھی ادھر بھیج دیں گے، گھڑے کو گھما دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم باہر نکلیں تو دیکھا جائے کہ جنازہ جا رہا ہے، کہیں گے آگے جائے تو شادی جا رہی ہے تو وہ دیکھ کے کہیں گے اف۔ ہم ہر حال میں مختلف چیزیں دیکھ کر نہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ بندے کو وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر صبر کا مادہ ضرور رکھیں، مرنے تک بڑا مزہ لینا، مرنے تک بڑا مزہ لینا ہے، ہر حال کو بدلتے دیکھنا۔ جیسے آپ سیاست بدلتے دیکھتے ہیں نا، ہر حال کو۔ آج میں وہ بٹ صاحب نے ہمیں گل کرتے تھے، میں بڑی شرمندگی جو ہوئی، بٹ صاحب ذرا عمران خان کی گل کرتے پہ میں انہوں نے ذرا تھوڑا جھاڑ دیتا گل کی، بعد چ میں اپنے اندر اعلان کیتا یار کوشش کریا کر بٹ صاحب نے یہو جی گل بھی نہیں کرنی، وہ اگر ادھا گھنٹہ بولتے رہن نا تو جواب نہیں دینا، کیونکہ وہ بزرگ لوگ ہیں، انہوں نے ان کا جہاں پر جامد ہو گیا وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، انہوں نے وہی بولنا ہے جو وہ دیکھتے ہیں وہ بولنا ہے، اور تو جو دیکھ رہا ہے وہ بول، تو انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ دوسروں کے تاثرات سے خود اثر نہ لے اور ٹھیک نہ ہو، خود کو ٹھیک کرنا مقصود ہے، دوسروں کو نہیں۔ جو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب میں ان سے ناراض ہوں تو فائدہ کیا، مجھے خود سے ناراض ہونا ہے۔ جیسے آپ کسی کو راز بتائیں، وہ آگے راز بتا دیں، آپ مجھے بتائیں راز بتانے والا غلط ہے کہ جس نے آگے بتایا وہ غلط ہے؟ میں نے آپ کو راز بتایا تو انہیں آگے بتایا، میں نے تمہیں بتایا، میں غلط ہوں کہ تم غلط ہو؟ میں غلط، کیونکہ جب کسی کو راز بتائیں اور کہیں آگے نہ دسیں کہ پاگل ہو، بتانا ہی نہیں چاہیے، جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے، اور آپ کہیں اور تو آگے کا تو دسیا، غلط تو ہے، تو نے بتایا ہی کیوں؟ اس کا شکوہ نہیں ہے، شکوہ اپنا کر کے تو غلط ہے۔ تو بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ کسی کو راز نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اگر بتایا تو سوچ لیں، آگے چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے چلا جائے گا سنبھال بھی لیں، نہیں تو پھر بتانا نہیں ہے۔ بہت سے راز میرے اندر خود پوشیدہ ہیں، میں نہیں بتا سکتا، جو بتا دیتا ہوں آگے چلے بھی جانتا کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے، یا چلے بھی گئے تو کوئی گل نہیں، لیکن جو اندر چھپے ہوتے ہیں نا وہ نہیں بتانے چاہیے۔ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنانا سوائے اللہ کے۔ لوگ اچھے نہیں ہیں بیٹے، لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ نے اچھا بننا ہے۔ البتہ اگر آپ کو کوئی رازدار بنائے تو اسی طرح نہ دسو، تو اسی بھی انہوں نال نہ بننا۔ اگر آپ کو کوئی رازدار بنائے تو آپ نے اپنا راز ہی رکھنا، اور اس کا بھی راز رکھنا۔ وہ ایک دفعہ میں نے یاد پڑتا کہ ایک دوست تھا، تو اس کے نا کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے آگے کسی کو بیان کر دی، وہ آ کر مجھ سے لڑ پڑا، کہتے سائیں تاں راز کی گل کی سی۔ میرے لیے وہ اتنی راز کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کے متعلق بھی بتا دیا کرتا ہوں، ویسے ہی بتا دیا، میرے لیے اتنی بڑی مسئلہ نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے بات کی نا، میں نے کہا اگر تمہاری عادت یہ ہے، آئندہ سے تمہاری کوئی بات بھی آگے نہیں جانے دو،
اچھا نہیں نہ لگتا کہ اس کی کوئی بات، اب مجھے کیا پتا کون سی بات بتانی ہے کون سی نہیں، وہ جو سمجھتا وہ میرے نزدیک چھوٹی تھی، بتا دی یار بیچارہ اس طرح پھنسے ہے. اب اس کا جو انداز تھا، اس نے کہا میری کیوں بات بتائی؟ میں نے کہا اندر سے نہیں بتاؤں گا. اس کے بعد نہیں بتائی. اب وہ کہے بھی تو نہیں بتاتا. میں کہا جس دن دسنی تو دسنی، میں نہیں دسنی. ٹھیک ہے نا جی. اصول کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے جس کو راز بتایا غلطی اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطی کس کی ہے؟ میں نے باس کو راز بتایا، اس نے آگے بتا دیا، غلطی کس کی ہے؟ میری ہے، باس کی غلطی نہیں ہے. ہمیشہ اپنا راز کسی کو نہیں بتانا. کہ پوچھے تو ٹال دیو، کوئی چھٹ پرا یار ایویں گلاں ہوندیاں رہندیاں. وہ اینج کہندا وہ چھٹ پرا، کہندا تو بھی کہہ لے، کوئی گل نہیں. اپنی بات کسی کو نہیں بتانی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے، ایسی کون سی بات. اللہ کریم کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے تو جنت میں ہی جائیں گے. کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ ہم نے جنت میں جانا. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. یہ تو بڑے سمجھانا تو آپ لوگوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھنا بھی. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھے گا. یہ سمجھانے کے لیے بار بار کرنا پڑتا ہے، کبھی نیگیٹو کوئی پازیٹیو، کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن قانون یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آہستہ آہستہ ہمارا رنگ بدلے گا، ہمارے معاملات بہتر سے بہترین ہوں گے، آگے بہت بہترین ہے اور اس سے بھی آگے ہو جائیں. اور میں دعا ہے یا اللہ ہماری توجہ اپنی طرف کر لے، ہماری توجہ تیری طرف رہے. بس نماز پڑھ رہے ہو تیری طرف رہے، ذکر کر رہے ہو تیری طرف رہے، بات کر رہے ہو تیری طرف رہے، دعا کر رہے ہو تیری طرف رہے. ہر وقت میں ہماری توجہ تیری طرف رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.